معزز ناظرین، حاضرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف، آیت نمبر 53 سے اللہ رب العالمین آیت نمبر 52 سے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا، مگر وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرما دے، یقیناً میرا رب غفور الرحیم ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ لے آؤ اسے میرے پاس، میں چن لوں گا اسے اپنی ذات کے لیے۔ پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی اور مطمئن ہو گیا تو کہا، آپ آج سے ہمارے ہاں بڑے محترم اور قابل اعتماد درباری ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آپ نے فرمایا، مجھے مقرر کر دے زمین کے خزانوں پر، بے شک میں ان کی حفاظت کرنے والا اور معاشی مسائل کا ماہر ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یوں ہم نے تسلط اور اقتدار بخشا یوسف کو سرزمین مصر میں، تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے، اور ہم سرفراز کرتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں، اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر عمدہ کام کرنے والوں کا، اجر عمدہ کام کرنے والوں کا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور آخرت کا اجر اس سے یقیناً بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیے رہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اور ایک روز آ نکلے برادران یوسف علیہ السلام اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سو آپ نے تو انہیں پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ سو جب مہیا
کر دیا ان کے لیے ان کی سند و خوراک، ان کی سند و خوراک کا سامان، تو فرمایا دوبارہ آؤ تو لے آنا میرے پاس اپنے پدری بھائی کو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح پورا پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، اور اگر تم اسے نہ لے آئے میرے پاس تو سن لو کوئی پیمانہ تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہوگا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، وہ بولے ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کے متعلق اس کے باپ سے، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور آپ نے فرمایا اپنے غلاموں کو کہ چپکے سے رکھ دو ان کا سامان جن کے عوض انہوں نے غلہ خریدا ہے ان کی خورچیوں میں، تاکہ وہ اسے پہچان لیں جب وہ واپس لوٹیں اپنے گھر والوں کے پاس، شاہد وہ لوٹ کر آئیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پھر جب واپس لوٹے اپنے باپ کے پاس تو عرض کرنے لگے اے ہمارے پدر بزرگوار، روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ، سو عذرائے نوازش بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم یقیناً اس کی نگہبانی کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ نے جواباً فرمایا کیا میں اعتماد کروں تم پر اس کے بارے میں بجز اس کے جیسے میں نے اعتماد کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں اس سے قبل، پس اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ زیادہ مہربان ہے تمام مہربانی کرنے والوں سے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال انہیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ترغیب دینے کے لیے کہنے لگے اے ہمارے پدر محترم، ہم اور کیا چاہتے ہیں یہ دیکھیے، ہمارا مال بھی لوٹا دیا گیا ہے ہماری طرف، اور اگر بنیامین ساتھ گیا تو ہم رسد لائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے اور رکھوالی کریں گے اپنے بھائی کی، ہم زیادہ لیں گے ایک اونٹ کا بوجھ، یہ غلہ بہت تھوڑا ہے۔
قال لن ارسلہ معکم حتی توتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم فلما اتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ آپ نے کہا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ کرو تم میرے ساتھ وعدہ پختہ، وعدہ جو پختہ کیا گیا ہو اللہ کی قسم سے کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس اسے، مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے۔ پس جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور آپ نے کہا اے میرے بچوں، شہر میں نہ داخل ہونا ایک دروازے سے بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح حکم دیا تھا انہیں ان کے باپ نے، وہ نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی مگر یہ احتیاطی تدبیر ایک خیال تھا نفس یعقوب میں جسے انہوں نے پورا کیا، اور بے شک وہ صاحب علم تھے باوجہ اس کے جو ہم نے انہیں سکھایا تھا۔ انہیں اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب پہنچے یوسف کے پاس تو یوسف نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، نیز اسے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، نہ غمزدہ ہو ان حرکتوں پر جو یہ کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ۔ پھر جب فراہم کر دیا انہیں ان کا سامان خوراک تو رکھ دیا اپنا پیالہ اپنے بھائی کی خورچی میں، پھر پکارا ایک پکارنے والا اے قافلے والو بلا شبہ تم چور ہو۔ قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ۔ حیرت زدہ ہو کر وہ بولے
درآں حال کہ وہ ان کی طرف متوجہ تھے۔ کون سی چیز تم نے گم کی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ انہوں نے کہا ہم نے گم کیا ہے بادشاہ کا پیالہ، اور وہ شخص جو ڈھونڈ لائے گا اسے بطور انعام بارے ستر غلہ دیا جائے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین۔ کہنے لگے خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ فساد برپا کریں زمین میں، اور نہ ہی ہم چوری پیشہ ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ خدام یوسف نے کہا پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ خدام یوسف نے کہا پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ دستیاب ہو تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ۔ پس تلاشی لینی شروع کی ان کے سامانوں کی۔ یوسف کے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے آخر کار نکال لیا وہ پیالہ اس کے بھائی کی کھورچی سے۔ یوں تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے نہیں رکھ سکتے تھے یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے برتر وہ دوسرا صاحب علم ہوتا ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ بھائی کو لے کر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے، پس چھپا لیا اس بات کو یوسف نے اپنے جی میں، اور نہ ظاہر کیا اسے ان پر۔ جی میں کہا تم بہت بری جگہ ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین۔
وہ کہنے لگے اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا، پس ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پکڑ لیجئے، بے شک ہم تجھے نیکوکاروں سے دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ آپ نے کہا ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ پکڑ لیں ہم مگر اس کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، ورنہ ہم ظالم ہوں گے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ پھر جب وہ مایوس ہو گئے یوسف سے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے لیا تھا تم سے وعدہ جو پختہ کیا گیا تھا اللہ کے نام سے، اور اس سے پہلے جو زیادتی یوسف کے حق میں تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں یاد ہے۔ سو میں تو نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو جب تک کہ اجازت نہ دے مجھے میرا باپ، یا فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ میرے لیے، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، پھر انہیں یہ عرض کرو ہمارے محترم باپ بلا شبہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ہم نے آپ سے وہی کچھ بیان کیا جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم نہیں تھے غیب کی نگہبانی کرنے والے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو دریافت کیجئے بستی والوں سے جس میں ہم رہے ہیں، اور پوچھئے اس قافلہ والوں سے جس میں ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم سچ عرض کر رہے ہیں۔ آپ نے سن کر کہا بلکہ آراستہ کر دی۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ آپ نے یہ سن کر کہا بلکہ آراستہ کر دی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے یہ بات میرے لیے، اب صبر ہی زیبا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔
اور منہ پھیر لیا آپ نے ان کی طرف سے اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور سفید ہو گئیں ان کی دونوں آنکھیں غم کے باعث، اور وہ اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ بیٹوں نے عرض کی بخدا آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں یوسف کو، ہمیں کہیں بگڑ نہ جائے آپ کی صحت، آپ ہلاک نہ ہو جائیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ آپ نے فرمایا میں تو شکوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں کا خدا کی بارگاہ میں، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ ان اللہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور سراغ لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا، اور مایوس نہ ہو جاؤ رحمت الہی سے، بلا شبہ مایوس نہیں ہوتے رحمت الہی سے مگر کافر لوگ۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر جب وہ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے عرض کی اے میرے عزیز پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو مصیبت، اور اس مرتبہ ہم لے آئے ہیں حقیر سی پونجی، پس پورا ناپ کر دیں ہمیں پیمانہ، اور اس کے علاوہ ہم پر خیرات بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں علم ہے جو سلوک تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، کیا تم نادان تھے؟ قالوا اَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سراپا حیرت بن کر کہنے لگے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بڑا کرم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر، یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے وہ آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ بھائیوں نے کہا خدا کی قسم بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔
آپ نے فرمایا نہیں کوئی گرفت تم پر آج کے دن معاف فرما دے اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ میرا یہ پیرہن لے جاؤ، میرا یہ پیرہن پس ڈالو اسے میرے باپ کے چہرے پر، وہ بینا ہو جائیں گے، اور جا کر لے آؤ میرے پاس اپنے سب اہل و عیال کو۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں ان کے باپ نے فرمایا کہ میں تو یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اگر تم مجھے بے وقوف خیال نہ کرو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ گھر والوں نے کہا بخدا بابا جی آپ اپنی اس پرانی محبت میں مبتلا ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ یوسف، پارہ نمبر 13، سورہ یوسف، آیت نمبر 95 تک آج تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین تمام مسلمانوں پر اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، نیک اور صالح عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے بچا، دولت عطا فرما، غربت و افلاس سے بچا، نیک اور صالح عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، عزت کی زندگی، عزت کی موت نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، بعد مرنے کے قبر میں آقا کی پہچان نصیب فرما، کل قیامت میں آقا کی شفاعت عظمیٰ نصیب فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔